میرے محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، معزز سامعین و ناظرین، یہ مبارک مہینہ بھی اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے اور یہ قابل احترام مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے اس کی فضیلت کے سلسلے میں کہ عاشوراء کا روزہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ افضل روزہ بتایا۔ اس مبارک مہینے کو نسبت حاصل ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اس ماہ محرم الحرام کو نسبت حاصل ہے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ تک کے پہنچی ہے اسی ماہ محرم الحرام میں، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ 10 محرم کو پہنچی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات اسی ماہ محرم الحرام میں ہوئی۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں، اور اس ماہ محرم الحرام کا تصور اس زمانے کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں تھا جو اس زمانے کے اندر ہے۔ اس زمانے میں ماہ محرم کے آنے کے بعد نیا جذبہ، نیا ولولہ، نیا حوصلہ، نئی امیدیں، نئی پلاننگ، یہ انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے بجائے اس ماہ محرم کے آتے ہی مایوسی، ماتم اور بہت زیادہ اظہار محبت کے بجائے ایسا ڈھونگ کا ہوتا ہے کہ جس میں غیروں کو تماشا دکھتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کالے کپڑے اگر آدمی پہن لے، کیا وہ غم کی نشانی ہے؟ اگر یہ غم کی نشانی تھی تو بابا کے مرنے پر یا دادا اور نانا کے مرنے پر ہم نے کتنے دن یعنی جو ہے کپڑے کالے پہنے ہیں، یہ ہم کو سوچنا چاہیے۔ یا کہیں رواج ہے کیا؟ اگر گھر کے اندر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال ہونے کے بعد کالے کپڑے پہننا غم کی اگر نشانی ہوتی تو قابل احترام شخصیتیں گھر سے چلی جا رہی ہے، باپ کا جنازہ اٹھا ہے، بھائی کا جنازہ اٹھا ہے، ماں کا جنازہ اٹھا ہے، دادا کا جنازہ اٹھا ہے۔ ان سارے جنازوں میں کبھی بھی آپ کو کالے کپڑے پہنے ہوئے کوئی آدمی نہ تو دکھتا ہے، نہ اس کے بعد میں، نہ اس سے پہلے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کی کوئی اصل حقیقت غم سے ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے اس زمانے کے اندر کبھی بھی اس کا رواج نہیں دیکھا گیا۔ اس زمانے میں ماہ محرم الحرام میں شادیاں ہوا کرتی تھی ماشاءاللہ۔ کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء اکرام کی زندگی میں آپ دیکھیں گے تو ماہ محرم میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی شادیاں ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ غم کے موقع کے اوپر اگر ایسا غم منانا ہے جو اس زمانے میں منایا جا رہا، وہ تصور اس زمانے میں نہیں تھا، بعد میں آمیزش ہو گئی، ملاوٹ ہو گئی، ملتے 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 اب وہ غم کا ایک مہینہ بن گیا، جبکہ قابل احترام مہینہ ہے ماہ محرم الحرام۔ حرام کے معنی قابل احترام کے ہیں یہاں پر، اور قابل احترام اس معنی میں ہے کہ نبیوں کی نسبت لگی ہے، ولیوں کی نسبت لگی ہوئی ہے، اور قربانیوں کی نسبت لگی ہوئی ہے، اور ایک بہت بڑا تاریخی کام اسلام کے اندر جو ہے اس ماہ محرم الحرام میں ہوتا ہے، جسے ہم یاد کرتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہدائے کربلا کی شہادت۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی باپ دادا کا جنازہ جا رہا ہو اور آدمی جو ہے ڈھول تاشے بجا رہا ہو، ایسا کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ ایک ایک چیز کے اوپر غور کریں گے تو کیا یہ ماتم منانے کا انداز صحیح ہے؟ کیا اس کو ماتم کہہ سکتے ہیں؟ اور کہیں پر
گھرانے کے اندر خاندان میں کسی قابل احترام شخصیت کے لیے کیا گیا ہے؟ کیا کسی اسلامی تاریخ کے اندر ایسا واقعہ ملتا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ایسا کیا ہے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بالکل نہیں کیا ہے۔ اب وہ ایک طبقہ ہے جو ماتم کو اپنے لیے عبادت سمجھتا ہے۔ اگر آپ اس طبقے میں ہیں اور ماتم کو عبادت سمجھ رہے ہیں، چلیے کسی کو فالو کر رہے ہیں، لیکن آپ اس طبقے میں نہیں ہیں اور اس کے باوجود کسی کی نقل کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ محرم الحرام کے آتے ہی بلکہ اس سے پہلے سے ایک فضا بنانا چاہیے، ایک ماحول بنانا چاہیے کہ دیکھیے ہمارے پاس ایک امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ نہیں ہے، ہمارے پاس اسلام میں شہیدوں سے بھری ہوئی اسلامی تاریخ ہے ایک مکمل، اور اس میں سید الشہداء کا لقب کسی کو دیا گیا کہ شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ۔ تو یہ تو ان کے لیے قابل فخر چیز تھی شہادت، اور ان کی آرزو اور تمنا ہوا کرتی تھی، وہ دعائیں کرتے تھے شہادت کے لیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شہادت آدمی کب دے سکتا ہے، اللہ کے راستے میں قربانی جان کی کب دے سکتا ہے؟ جبکہ اس کے زندگی کے اندر مال کی قربانی اور وقت کی قربانی آ جائے۔ مال اور وقت کی قربانی آسانی سے اگر دینا ہم نے شروع کیا، جب چاہا جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہے، وقت دیتے رہے، ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کو پکارا جا رہا ہے کہ اب اللہ کے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے آپ کو جان دینا ہے، تو اس وقت جان دینا آسان ہوتی ہے، اس لیے کہ دو مرحلوں سے آپ گزر چکے ہیں۔ آپ نے وقت کی قربانی دی، آپ نے مال کی قربانی دی، اب جان کی قربانی دینا کوئی مشکل نہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج امت کے اندر نہ مال کے دینے کا جذبہ ہے اور نہ ہی وقت کی قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ اگر کسی مسجد میں آپ چلے جائیے اور وہاں پر جو ہے دعوت کے عنوان پر کسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ بھئی تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، انشاءاللہ دین کی بات ہوگی۔ کسی مسجد کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ آج ہفتہ واری درس قرآن ہوگا، تفسیر قرآن پاک پڑھی جائے گی، تو آپ ان مساجد کے اندر جائزہ لیجئے، آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ مسجد کے اندر 3 صف تھی، 4 صف تھی، بمشکل 10 لوگ یا 20 لوگ جو ہے مشکل سے بیٹھتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے، یا یہ کہ یہ وقت کو قربانی اور نیکی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آج تک ان کی سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ یہ وقت دینے سے ہم کو کیا حاصل ہونے والا ہے۔ حالانکہ میرے عزیز دوستو، چاہے کتنا ہی پڑھا لکھا آدمی ہو، کتنا ہی دیندار آدمی ہو، اگر مسجد کے اندر بیٹھ کر پھر سے ایک مرتبہ اس فضائل والی اعمال کی کتاب کو سنتا ہے، ایک آدھ حدیث سنتا ہے، تفسیر کی آیت سنتا ہے، قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر سن لیتا ہے، تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا علم تازہ ہو گیا، اور اس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ کتنی بھی معلومات تھی، لیکن کسی دوسرے کی زبان سے آپ نے سنا، وہ چیز جو آپ کو معلومات میں تھی وہ دل کے اوپر نقش کرتی ہے اور آپ کو اعمال کے اوپر مجبور کرتی ہے۔ تو اگر امت کے اندر اگر یہ کہا جائے کہ درس حدیث ہوگا، درس قرآن ہوگا، تفسیر قرآن پاک ہوگا، اور امت کے پاس ابھی وقت نہیں ہے، نہ وقت کی قربانی ہے اور نہ مال کی قربانی ہے، اب اس امت سے مال مانگا جائے، 2.5% جو ہے زکوٰۃ ہے اس امت کے اوپر فرض ہے۔ جو مالدار ہیں ٹھیک ہے، اس کے پاس لاکھ روپیہ آیا 2,500 دے دے گا، 10 لاکھ آئے، 20 لاکھ آئے، 1 کروڑ آ گئے تو اس وقت وہ سوچتا ہے کہ 2.5 لاکھ روپیہ میں دے دوں۔ نادان جو ہے یہ نہیں سوچتا ہے کہ 97.5 لاکھ روپے میرے پاس بچے ہوئے ہیں، مجھے 2.5 لاکھ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
2 کروڑ اگر آ گئے تو 5 لاکھ روپئے اس کو اللہ کے راہ میں دینا ہے زکوٰۃ سمجھ کر. تو کروڑوں پتی جو ہے بن جاتا ہے جب تو ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے. لکھوں پتی جب تک کے رہتا ہے تو دینے کا تھوڑا سا جذبہ رہتا ہے. تو مال کی قربانی کا معاملہ آ جائے, اگر صحیح معنی میں زکوٰۃ مسلمان نکالنے لگے تو مبصرین بتاتے ہیں سروے کیا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں میں کوئی غریب ملے گا نہیں آپ کو. اللہ نے اتنی مال و دولت دیا ہے, لیکن وہ کس چیز پہ خرچ ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے اس چیز کے اوپر خرچ ہو رہا ہے جو رہائش ہے. یہ محل بن رہا ہے, یہ بنگلہ بن رہا ہے, یہ بچے کا ہے, یہ بیٹی کا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ سب کچھ بن رہے ہیں, گارڈن ہے, یہ ہے, اے سی ہے, قالین بچھے ہوئے, سب کچھ ہے. آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اس کی کوئی فضیلت, ضرورت کے مطابق پختگی اس کی اجازت ہے. زیادہ نام و نمود اور نمائش یہ ممنوع ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ آقائے مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کا بدترین مال وہ ہے جو تعمیرات پر خرچ کیا جائے. امت کا بدترین مال وہ ہے جو تعمیرات پر خرچ کیا جائے. ابھی ماربلز جو ہے, گرینائٹ ہے, آپ فلاں چیز ہے, یہ سب چیز کا ایسا استعمال کیا جا رہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں, اور کوئی روکتا نہیں ہے, ٹوکتا نہیں ہے, کوئی سمجھاتا نہیں ہے. کبھی اس کے ذہن میں یہ حدیث بھی نہیں آتی کہ کہیں یہ میں نیکی کے بجائے کوئی گناہ تو نہیں کر رہا ہوں, میں صحیح کے بجائے کوئی غلط تو نہیں کر رہا ہوں, میں یہ نہیں سوچتا ہے. بدترین مال امت کا وہ ہے جو تعمیرات پہ خرچ کیا جائے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, وقت کا دینا اور مال کی قربانی, پھر اس کے بعد شہادت کا درجہ آتا ہے. یعنی انسان کے لیے وہ راہ آسان ہوتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی زندگیوں کے اندر سب سے زیادہ اگر محبت کسی سے کی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے. ان کا عشق رسول, محبت رسول وہ ایک الگ عنوان ہے. آپ دیکھیں گے تو محسوس ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی بے انتہا انہیں محبت تھی, تو ہر چیز قربان کرنا آسان تھی. آج اس کی کمی ہے کہ محبت رسول اور عشق رسول کا عنوان ہم جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, سن لیتے ہیں, لیکن زندگی میں داخل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ماہ محرم الحرام کے اندر جو ہے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ اور شہدائے کربلا کے واقعات ہم یاد کرتے ہیں, انہیں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے, کرنا بھی چاہیے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جمعہ میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی یاد تازہ کی جاتی ہے. تو ہمارے پاس صرف ایک سال کے اندر 1 مہینہ ایسا آتا ہے جو انہیں یاد کرے, یہ صحیح نہیں ہے. ہم تو وہ محبت رکھتے ہیں آل بیت سے بھی کہ جب بھی ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اے اللہ رحمت اور درود نازل فرما آل محمد پر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے اوپر. تو اہل بیت سے تعلق اور اہل بیت سے محبت جو ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت ہر نمازی کو ہے. جو مسجد میں آتا ہے وہ دعویٰ اور دلیل دونوں بھی پیش کرتا ہے, جو مسجد میں نہیں آتا وہ اس کے پاس دلیل نہیں رہتی, دعویٰ رہتا ہے. اس لیے وہ سال میں 1 مرتبہ ماتم کر کے یہ جتانا چاہتا ہے کہ ہمیں حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہے. سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن و حسین کے سلسلے میں یہ جملہ آپ کو ہر جمعہ میں خطبے میں بولا جاتا ہے. اب ہم خطبے میں کہاں رہتے ہیں, خطبہ عربی میں پڑھا جاتا ہے. کبھی ایسا ہمارا خیال نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی عالم سے, کسی امام سے, کسی پڑھے لکھے شخص سے ہم یہ پوچھیں کہ بھائی یہ جو عربی میں خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں کون سی حدیثیں ہوتی ہے. کچھ حالات حاضرہ کی ہوتی ہے, کچھ قرآن پاک کی آیتیں ہوتی ہے,
اور خلفائے راشدین کا تذکرہ آتا ہے، حسن اور حسین کا، حضرت فاطمہ کا تذکرہ آتا ہے، لیکن ہم یہ کبھی پوچھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جب عربی میں خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو ہم اونگنا شروع کر دیتے ہیں، بازو والا چمٹی لے کے یعنی اس کو ہوشیار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو گھور کے دیکھتا ہے، یعنی ہم کو سونے دو بول کے۔ عجیب بات ہے، اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ دیکھو اللہ کے گھر کے اندر مسجد والی جماعت میں بیٹھنا یا مسجدوں میں آ کے وقت لگانا یا مسجد میں ذکر و اذکار کے اندر یا وظائف کے اندر مصروف ہونا، یہ آپ کو آٹومیٹک ایک بیماری سے نکال دیتی ہے، وہ بیماری ہے بے خوابی۔ یعنی آدمی بولتا ہے کہ بھئی ہم کو نیند ہی نہیں آ رہی، نیند ہی نہیں آ رہی، اور ایک گولی لے رہے ہیں، پھر اس کے بعد بڑھتے بڑھتے 1.5 لیا، پھر 2 لے لیا، پھر بھی نیند نہیں آتی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جمعہ کے دن ماشاءاللہ آپ نے منہ ہاتھ دھو کے آئے، منہ پہ پانی کا چھپکا مارا، حالانکہ نیند ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ ایک ڈرائیور سو رہا ہے یا اونگ رہا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ پانی کا چھپکا مار لو ذرا سا، یعنی مطلب یہ کہ آپ کی اونگ چلی جائیں گی، آپ کی نیند چلی جائے گی۔ اب یہاں اتنا وضو کر کے آنے کے بعد ایسی کون سی چیز ہے کہ وہ جو ہے غنودگی میں ڈال دے رہی ہے، نیند آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے۔ وہ اللہ کا بندہ کہتا بھی ہے کہ ابھی مت آؤ، رات کے لیے رات میں آ جانا، رات میں آ جانا، لیکن وہ نیند آتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ رحمت اور سکینت نازل ہوتی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے سے اگر رحمت اور سکینت نازل ہوتی ہے، اور اس رحمت اور سکینت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اونگ آتی ہے، نیند آتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے، اور قرآن پاک کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، اور دنیا میں اختلاج قلب کا کوئی علاج نہیں ہے، گھبراہٹ کا۔ دنیا میں جتنے حکیم ہیں، ڈاکٹر ہیں، یہ سب اس کو لا علاج مرض کہتے ہیں۔ ان کے پاس اگر کوئی علاج ہے تو وہ نیند ہے، بس سلا دینا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے اندر قلب کو سکون ملتا ہے۔ ذکر اللہ کی کثرت اس کا حکم ہے۔ میں ذکر کرتا ہوں اللہ کے فضل سے، مولانا میں ذکر کرتا ہوں، کیا کرتے ہیں تو میں درود شریف پڑھ لیتا ہوں، میں استغفار بھی پڑھ لیتا ہوں، فلاں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں تو میں پڑھ لیتا ہوں، بہت پڑھتا ہوں۔ اس کا بہت جو ہے 10 مرتبہ 20 مرتبہ کا ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ کثرت سے کس کو کہیں گے؟ ایک آدمی کے ہاتھ میں تسبیح ہے، جب دیکھے جب وہ جو ہے ذکر کر رہا ہے، جب دیکھو جب ذکر کر رہا ہے، جیسا تازہ دعوت و تبلیغ کے اندر جا کر چلا لگا کر کوئی آدمی آیا تو اس کے پاس مسواک رہتی ہے اور ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے، تو بعض لوگ اس کو اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ اب یہ سرک گیا، بولے اب گیا، یعنی اب دنیا کا نہیں رہا، اب یہ خالی ذکر وکر کرتے فکر کرتے رہیں گا، بولے اب کماتا وماتا نہیں، اب کچھ کرتا نہیں بول کے۔ کثرت ذکر جو ہے انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر ہے مریض کے لیے آدھا انجیکشن تجویز کرتا ہے، کسی کے لیے 1 انجیکشن تجویز کرتا ہے، فل دو بولتا ہے، اس کو اپنے کمپیوٹر سے بولتا ہے کہ اس کو فل دینا ہے اور اس کو ½ cc دینا ہے۔ تو جسم کو سمجھ کر مردم شناس ہوتا ہے، مزاج شناس ہوتا ہے، بخار ہے، دونوں کو بخار ہے، لیکن ایک کو آدھا انجیکشن دیا اور ایک کو فل دیا اس کی باڈی کے لحاظ سے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ روحانیت جو ہے یہ اسی مقدار میں ہونا چاہیے۔ اب ایک شخص کو بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی اور وہ 10 مرتبہ پڑھ رہا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، باوجود معصوم ہونے کے، نبی ہونے کے۔ اور کئی اہل اللہ کی تاریخ پڑھیں گے آپ، کئی بزرگان دین کی تاریخ پڑھیں گے، کئی صحابہ کی تاریخ پڑھیں گے، تو آپ کو معلوم یہ ہوگا
کہ 3,000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، پوری رات قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کو کثرت کہتے ہیں۔ اگر 300 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر آپ کی گھبراہٹ دور ہو سکتی ہے اور آپ 100 مرتبہ پڑھ رہے تو یہ کمی ہے، اور اس کی وجہ سے گھبراہٹ دور نہیں ہونے والی۔ اس کی کثرت کو زیادہ کرنا، اس کی تعداد کو بڑھاتے رہنا، اور اس قرآن کی تفسیر کا نمونہ بننا جس میں فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ دوسری بات یہ بھی فرمائی آگے آیت کے اندر کہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ یہ جو لوگ بولتے ہیں نا، بولے یہ صبح شام کا کہاں سے لا لیے مولانا لوگوں نے، بولے وہ صبح و شام یہ تسبیح پڑھا کرو، وہ تسبیح پڑھا کرو، قرآن سے ثابت ہے۔ اور ہم کوئی کمال نہیں کر رہے، ہم اگر اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں تو ہم کوئی کمال نہیں کر رہے۔ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو چرند پرند ہے، یہ جانور جو ہواؤں میں اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ بھی تسبیح بیان کرتے ہیں، اگرچہ کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت انسان اشرف المخلوقات ہو کے ان جانوروں سے ممتاز حیثیت، امتیازی حیثیت اسی وقت رکھ سکتا ہے جبکہ تسبیح کا عادی ہو، جبکہ ذکر و اذکار کا عادی ہو، جبکہ روحانی طاقت کا قائل ہو، جبکہ قرآن پاک کو شفا سمجھے اور اس قرآن سے حاصل کرے۔ اب اس ماہ محرم میں قرآن پاک کو پڑھیں گے ہم تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اتنی پیاری آیت ہے، اور اس آیت کی تفسیر آپ جا کر دیکھیے اور پڑھیے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جو اللہ کے راستے میں انتقال کر جاتے ہیں انہیں مردار مت کہو کر کے قرآن کہہ رہا ہے۔ بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں۔ شہید جو ہے مہمان بن کر جاتا ہے اور رب اس کا میزبان بن جاتا ہے، اور رب کی طرف سے اس کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ تو اللہ کے پاس زندہ ہے اور انہیں روزی دی جاتی ہے۔ تب زندے کا ماتم کیا کوئی کرتا ہے؟ شہید کا اسی لیے ماتم نہیں کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے، ایک طبقہ ہے جو ماتم منانے کو ثواب سمجھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ کافر ہیں وہ جو حسنین کا ماتم نہیں کرتے۔ ایک مصرع لگا دیا، شاعر تھے، شاعروں کا مسئلہ دھن کا رہتا ہے، لہر کا رہتا ہے، بتا دیا، اور بولے کوئی سنی اس کا جواب دے۔ کافر ہیں وہ جو حسنین کا ماتم نہیں کرتے، کفر کا فتویٰ لگا دیا، ماتم اگر آپ نہیں کر رہے۔ کیا بڑی پیاری آیت، کیا ترجمہ کر دیا! اسی آیت کا ترجمہ ایک سنی شاعر نے کر دیا، برجستہ علم ہو تو ایسا علم ہو، برجستہ قرآن پاک پہ نظر ہو تو ایسی ہو۔ اس نے سنا اور سن کر کھڑے ہو کر کہا، اس نے کہا کہ کافر ہیں وہ جو حسنین کا ماتم نہیں کرتے۔ اس نے جواب دیا، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم جسے زندہ سمجھتے ہیں اس کا ماتم ہم نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کی اسی آیت کے اندر اور سورہ بقرہ میں بھی کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ تو یہ دو آیتیں ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ کے راہ کی موت کی تو یہ جو ہے آرزو اور تمنا کیا کرتے تھے اور اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے پاس ایک بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ ایمان اور بزدلی ایک ساتھ رہ نہیں سکتی۔ بزدل ہیں وہ لوگ جو ماتم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سارے زمانے کو تماشا دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے سینے میں ہزاروں شہداء کا غم ہے،
ہمارے سینے میں ایسے لوگوں کا غم ہے کہ جس کا جسم چھلنی چھلنی ہو گیا، تیر سے تلوار سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں، اور اس کے باوجود ان کی زبان کے اوپر کیا جملہ ہے؟ ناکامی کا نہیں ہے، شکست کا نہیں ہے، بلکہ وہ فرما رہے ہیں کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ دشمن حیران ہے کہ یہ مر رہا ہے، خون کے فوارے نکل رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ وہ پوچھتا ہے کہ ایسی کیسی کامیابی ہے تمہارے پاس؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہید کو مرنے سے پہلے جنت کے مناظر بتاتے رہتے ہیں۔ جیسے آپ کوئی سیریل دیکھ رہے ہو، آپ کوئی مناظر دیکھ رہے ہو، آپ کسی پانی کے فوارے کے سامنے کھڑے ہوئے ہو، اور اس وقت جیسے خوشی ہوتی ہے، فرمایا کہ شہید کو جنت کے وہ مناظر بتائے جاتے ہیں کہ تمہارا انتقال ہوتے ہی، تمہاری آخری سانس ختم ہوتے ہی تمہیں جنت میں ہم یہ مقام دینے والے ہیں۔ اس مقام کو دیکھ کر روایتوں میں لکھا ہے کہ وہ اپنی ساری تکلیف بھول جاتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے وہ مقام دیا کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو شہادت جو ہے مطلوب اور مقصود ہے، شہادت جو ہے یہ آرزو اور تمنا ہے، اور شہادت کے لیے لوگوں نے اللہ سے خوب مانگا ہے۔ آج میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ملک کے جتنے حالات ہیں، جتنے بھی حالات ہو، ان حالات میں خوف کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بزدلی کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کا تعلق اللہ سے پکا ہوگا، تعلق مع اللہ اور رجوع اللہ کی کیفیت جس کے پاس ہوگی، اس کے پاس ایک پاور ہوگا۔ وہ کہے گا ہم دنیا کے کسی انسان سے نہیں ڈرتے، ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کا خوف جس دل کے اندر ہے، مخلوق کا خوف نکل جاتا ہے، مخلوق سے نہیں ڈرتا ہے۔ اور جس کے دل میں اللہ کا خوف کم ہے، کمزور ایمان والا ہے، تو وہ سائے سے بھی ڈرتا ہے، سپلک سے بھی ڈرتا ہے، چوہے سے بھی ڈرتا ہے، سانپ بچھو سے بھی ڈرتا ہے۔ آج دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ہیں۔ تو اللہ کا خوف اپنے قلب کے اندر پیدا کرو، اور ایمان کو اپنے پاورفل بناؤ، اور اس کے بعد ماہ محرم الحرام کے اس سارے نقشے کو دیکھو تو اس میں آخری بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اور شہدائے کربلا نے اتنی بڑی قربانی آسانی سے کیوں دی؟ کیا پوائنٹ تھا وہ؟ کیا مقصد تھا وہ؟ کیا نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا کے لائے ہوئے دین کے اندر تبدیلی کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ برداشت نہیں کر سکے۔ ان کی جتنی قربانی تھی اور خاندان کی قربانی تھی، وہ قربانی دے کر پیش کر کے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے عاشق امام حسین رضی اللہ عنہ تھے۔ عشق اگر اسلام سے ہے تمہیں، عشق اگر تمہیں دین سے ہے، عشق تمہیں ایمان سے ہے، عشق تمہیں اللہ اور رسول سے ہے، تو تم سب سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، اور تم اپنے لیے اس کو آسان سمجھنے لگو گے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کیا ماحول میں جو ہے ماہ محرم الحرام کا پیغام، اور ماہ محرم الحرام میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا پیغام، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور سیرت امام حسین، سیرت امام حسن، یہ ہم لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ یہ ہمارے گھروں کے اندر ہم پڑھیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ نواسۂ رسول نے کتنی بڑی قربانی دی، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے خاندان نے، اہل بیت نے جو کچھ بھی اس دین کے لیے قربانی دیا ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت، ان کے درجات کی مغفرت کے لیے دعائیں ہمیشہ کرتے رہیں۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ مسجد جمیل بیگ کے اندر آپ ہر جمعہ تشریف لاتے ہیں، اور یہاں پر جو غریبوں کے لیے کھانے کا نظم کیا جاتا ہے، اور بیماروں کے لیے کھانے کا نظم کیا جاتا، دواخانوں تک کے پہنچایا جاتا، یہاں جو لنگر خانہ دوپہر میں اور شام میں لگا ہوا رہتا ہے، ہزاروں لوگ جو اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ آپ کا یہ قطرے قطرے یہ تعاون کرنا ایک دریا کی شکل میں ہوتا ہے۔ الحمدللہ